تو کچھ سالوں کے بعد اسی خاتون کے ذہن میں آیا کہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ میں ایک فیصلہ سنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا سناؤ. کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے. دوسرا کفو کا مسئلہ ہے. یہاں سے ہم علماء سے سنتے ہیں کہ اسلام بچے کو یا بچی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا جو اس کا لائف پارٹنر ہے یا ہم کہیں گے اسپاؤس ہے، چاہے لڑکے کو لڑکی پسند کرنی ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند کرنا ہے، اس کا بھی حق اس کو اسلام دیتا ہے. تو اور یہاں سے مسئلہ یہ بھی ایک کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اسلام میں بھی کاسٹزم ہے، یہ بھی ذات کو ترجیح دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں تدبیر کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی کفو کی صورت میں تو بچی کی رائے نہیں لی جاتی ہے، اس میں ولی اپنی رائے سے کسی جگہ اس کا طے کرتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ اس لائق تھا ہی نہیں. اس طرح سے کفو کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل کہ بہت سارے نکاح اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ لڑکا بھی ٹھیک ہے لڑکی بھی ٹھیک ہے لیکن کفو بیچ میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے پھر لڑکی کسی اور جگہ پسند ہے، والد زور زبردستی اس کا نکاح کسی اور جگہ کرتا ہے اور وہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں 3 خاندان پریشان ہو جاتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی اصل میں اس میں 2 پہلو دیکھنے ہیں. ایک تو یہ عرض کیا کہ چھوٹی بچی ہے تو ولی کو حق ہے کہ وہ وہاں نکاح کرے، اور پہلے ولی بنتا ہے اس کا باپ. اگر باپ نہ ہو تو اس کا دادا. اصل میں یہی 2 ولی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اولیاء ہیں جو وراثت میں ایک دوسرے کے بعد حصہ لینے والے ہوتے ہیں، ان کو عصبات کہا جاتا ہے. جو مورث جو انتقال کرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. تو الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہوگا میت کے تو رشتے میں، تو اس اعتبار سے اس کو وراثت ملتی ہے. عصبات ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی عصبات کی ترتیب کے اعتبار سے ہی ولی بنتے ہیں. باپ پہلا حق رکھتا ہے، اور یقیناً یہ 100% یقین ہے. خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اور دادا یہ ان سے اپنی بچوں کی شفقت کم ہو جائے. یہ ان کی اتنی مضبوط شفقت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، باپ کو، اور نمبر 2 دادا کو. یہ اپنی چھوٹی بچیوں کا نکاح غیر کفو میں کر ہی نہیں سکتے، اور جہاں ایسی جگہ کر ہی نہیں سکتے جہاں ان کو پریشانی ہو، اس لیے اجازت ہے. اور کچھ حضرات تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی بعید نہیں، الا یہ کہ باپ کی، چونکہ باپ کی ولایت براہ راست حدیث میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت اور نص میں موجود ہے. اب اس میں قیاس نہیں چلے گا. قیاس تو نہیں مانتا کہ باپ بھی ولی بن جائے، چونکہ ایک آزاد عورت ہے. آزاد عورت کو ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود عورت ہے اور باپ کو پورا حق ہوتا ہے ولایت کا، اور حدیث میں چونکہ موجود ہے تو قیاس نہیں چلے گا. تو حدیث کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں باپ اپنی بچی کا نکاح کرے، چاہے وہ بالغہ ہو چاہے وہ نابالغہ ہو. دونوں صورتوں میں وہ اگر کہیں نکاح کرتا ہے اس کا اعتبار ہوگا. البتہ باپ کو حکم ہے، دادا کو حکم ہے، جو بھی ولی ہوگا ترتیب کے اعتبار سے انہیں یہ حکم ہے کہ اگر بچے کہیں اپنا نکاح پسند نہیں کرتے، رشتہ پسند نہیں کرتے، وہاں پر جبر کرنا اور جبراً وہاں پر نکاح کا پیغام لینا اور انتظامات کرنا اور نکاح کرانا یہ شریعت کے اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے. ناجائز عمل ہے جو والدین کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں؟ شریعت کہتی ہے غیر کفو میں نکاح کیا جا سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نہ کرنے کا کہیں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر ایسا نکاح کامیاب نہیں ہوتا. اسی لیے شکل و صورت کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، مال دولت کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، عمر کا بھی اعتبار کیا گیا ہے. غیر کفو میں نکاح ہونے کے بعد اگر زوجین ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں، ایک صبر کرتا ہے دوسرا بھی صبر کرتا ہے، زوجین صبر کرتے ہیں، تو اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. اور ایک لطیفہ بھی ہے اور زبردست اس میں سبق بھی ہے. ایک بہت بڑے محدث کا نکاح ہوا، ایک خاتون ان کے نکاح میں آئی. وہ خاتون بڑی خوبصورت، خوبصیرت. اب خوبصورت ہونا ایک شوہر کے لیے بہت اچھی نعمت ہے، ایک اچھا ہے کہ اس کو شکر کرنا چاہیے. اور شوہر جو ہے وہ اس کے نکاح میں آیا، مگر ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہے، یہ محدث ہے. یہ اس کو ہزاروں حدیثوں پر نظر ہے، سندوں پر نظر ہے، علم کلام پر اس کو نظر ہے، علم حدیث پر اس کو نظر ہے، علم تفسیر پر اس کو نظر ہے. ایک اچھا خاصا، ایک سمجھ لیے ایک اچھی خاصی یہ شخصیت اور انجمن ہے یہ. مگر اس کا کلر کالا ہے. تو یہ جس کو آپ اور ہم خوبصورتی سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے، حبشی ٹائپ کا ہے، مگر ایک اللہ والا ہے، محدث ہے، مفسر ہے. یہ خاتون اس کے نکاح میں آ گئی. تو کچھ سالوں کے بعد اسی خاتون کے ذہن میں آیا کہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ میں ایک فیصلہ سنا چاہتی ہوں.
تو انہوں نے کہا سناؤ. کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے جو اس نے اوصاف بیان کیے، سبب کہ ہم کیوں جنت میں جائیں گے، اس کی وجہ قرآن میں بیان کی گئی. اور قرآن میں 2 اوصاف کا تذکرہ ہے، وہ دونوں وصف ایک آپ میں ہے، ایک مجھ میں الحمدللہ. جی اسی وجہ سے دونوں جنت میں جائیں گے. تو محدث نے کہا کہ بھائی وجہ کیا ہے، تم اپنے متعلق تو کہہ سکتی ہو. کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ جو شکر کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم. اور اگر شکر نہیں کرے گا تو اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر کا موقع دیا کہ چونکہ میں حسین ہوں، میں خوبصورت ہوں، اور اتنے سالوں سے میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کو اللہ نے شکر کا موقع دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، چونکہ قرآن میں اشارہ موجود ہے. محدث نے کہا ٹھیک ہے، مجھ میں یہ شکر کا وصف آ گیا، تم کیسے جنت میں جاؤ گی؟ کہا کہ میں اس لیے جنت میں جاؤں گی، قرآن ہی میں ہے جس نے مصیبتوں کے وقت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان موقعوں پر، ایسے موقعوں پر جہاں پر انسان برداشت نہ کر پائے اور کسی چیز کو سہ نہ پائے، وہاں پر اس نے طے کر لیا کہ اس چیز کو میں سہوں گا اور اس عمل پہ قائم رہوں گا اور اسی طرح میں زندگی گزاروں گا، چونکہ اس میں صبر کا مجھے موقع مل رہا ہے. اور قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اتنا ہی نہیں، اگر وہ اس پر راضی ہو کر وہ کہتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان موقعوں پر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں اللہ نے بنایا، کوئی امانت اگر لے لی ہے ہم سے تو اللہ ہی کی تھی، ہم بچے اگر انتقال کر گئے اس معاملے میں ہم نے صبر کیا تو اللہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، تو ہم نے یہ کہا. آگے اللہ کہتے ہیں ایسے صابرین کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے صابرین کے لیے اللہ خود درود پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے درود ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق. میں آپ کے نکاح میں ہوں اتنے سالوں سے، آپ کو شکر کی وجہ سے جنت ملے گی. میں نے آپ جیسے کالے انسان پر ابھی تک صبر کیا ہے، تو مجھے صبر کی وجہ سے انشاءاللہ جنت مل جائے گی. تو یہ گویا کہ بظاہر یہ ہم کہیں گے کہ پھوپھو نہیں مل رہا تھا شکل و صورت میں، یہ خوبصورت ہے، ادھر سے خوبصورتی کا نام ہی نہیں بظاہر، لیکن ان دونوں نے طے کر لیا کہ ایک شکر کرے اور ایک صبر کرے. صبر کرنے والی خاتون ہے. تو خواتین کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ اگر مرد حضرات کی طرف سے کوئی زیادتی ہے، کمزوری ہے، سختی آ رہی ہے، نان و نفقہ پورا نہیں کر پا رہے مجبوری میں، ایسا نہیں کہ قصدن نہیں کر رہے ہوں، وہ بغیر ارادے کے، یعنی ان کی مجبوری ہے، تو اس کو برداشت کریں. برداشت کرتے ہوئے صبر کریں. تو اس خاتون کو بھی اگر صبر کی وجہ سے جنت ملے گی، ہماری وادی کے خواتین اور بہنوں کو بھی انشاءاللہ اس وجہ سے جنت مل جائے گی.